شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صبح ناشتے میں نہار منہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھا کرے، جسم کے ریشے ریشے سے ہر بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ موت کے علاوہ ہر بیماری سے فوری شفا نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، جسمانی بیماریوں کا شافی علاج آج جان لیجئے۔ اس ویڈیو میں مقدس کتاب قرآن مجید کی ایک آسان سی اور مشہور و معروف آیت کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ صبح اٹھ کر خالی پیٹ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس عمل سے جسم کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی، چاہے وہ بڑی سے بڑی بیماری ہو یا چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو۔ یعنی ویڈیو میں آپ کو جسم کی اندرونی بیرونی ہر قسم کی بیماری کا قرآن پاک سے آزمایا ہوا روحانی علاج بتایا جا رہا ہے، اور اس عمل کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہیں اور وہ بیماری پھر بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو صبح خالی پیٹ آپ نے یہ قدرتی عمل کرنا ہے۔ یہ عمل مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر خود اس آیت کی تلاوت نہیں کر سکتا تو گھر کا کوئی اور فرد اس آیت کو پڑھ کر مریض پر دم کر دے یا پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جسم کے باہر کی اندر کی ہر طرح کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، جس کسی نے بھی اس عمل کو کیا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے جسم میں موجود دیگر بیماریاں جیسا کہ سستی، کاہلی اور کمزوری وغیرہ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ دل کے امراض کا علاج اس عمل میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ مصائب و آلام اور رنج و غم سے مکمل نجات کے لیے آپ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزمائیے۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک بھائی کا کہنا ہے کہ اس عمل کو اگر صبح کے وقت کر لیا جائے تو پریشانی، بیماری، ٹینشن وغیرہ ختم ہو جاتی ہے اور رزق کی فراوانی بھی جاری ہو جاتی ہے۔ بلکہ ان بھائی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس چھوٹے سے وظیفے سے ہر مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہوئے انہیں 6 سے 7 ماہ ہو گئے ہیں۔ صبح کے وقت پڑھنے سے ان کی زندگی میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں جو انہوں نے خود بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس عمل کی برکت سے میری 20 سال کی بیماری 5 دنوں میں ختم ہوئی۔ میری ایک بیماری تقریباً 20 سال سے تھی جس سے میں بہت تنگ آیا ہوا تھا۔ ہر قسم کی انگریزی ادویات کا استعمال کیا، وقتی آرام تو آ جاتا لیکن مکمل سکون نہ ملتا۔ ہر آدمی کے ساتھ اپنی بیماری کا ذکر کرتا تھا۔ ایک دن میرا ایک دوست جو حافظ قرآن ہے اور آپ کے ساتھ بہت عرصے سے رابطے میں ہے، اس نے مجھے آپ کا یہ وظیفہ بتایا اور میں اس وظیفے کی برکت سے الحمدللہ اپنی 20 سال کی بیماری سے جان چھڑوا چکا ہوں۔ آج میں اور میری اہلیہ آپ کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے اس عمل کی طاقت۔ غور کیجئے کہ قرآن کریم ہر بیماری کے لیے ایک بہترین اور نایاب نسخہ شفا ہے۔ قرآن مجید خود مریض کو بھی پڑھنا چاہیے، اور جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مریض پر سب سے زیادہ اثر خود اس کی اپنی آواز کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتوں میں ایسی شفا رکھی ہے کہ کوئی بھی مریض قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں ہمارے لیے زندگی رکھی ہے، لہٰذا اگر کسی بیمار یا سست خلیے پر اللہ کا کلام پڑھا جائے تو وہ خلیات تر و تازہ ہو جاتے ہیں، ان میں زندگی بحال ہو جاتی ہے اور امراض کی مدافعت کی قدرت بڑھ جاتی ہے۔ یہی سے ہمیں یہ روشنی بھی ملتی ہے کہ مخصوص امراض پر مخصوص قرآنی آیات پر دم کر کے پانی پینے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بدولت شفا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے تا قیامت مکمل ضابطہ حیات، ایک نور مبین، ایک کتاب مقدس قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرما دیا ہے۔ اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو نہ صرف ہدایت کا ذریعہ ہے بلکہ شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے کہ یہ خبر اس نے بھیجی ہے، اس پر تو لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ قرآن مجید مردہ لوگوں کے لیے آب حیات اور پژمردہ دلوں کے لیے طمانینت بخشتا ہے۔ ناظرین، کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام دنیا میں بھی اتنے کامیاب و کامران ہوئے اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی ان کا مقدر ہو گئی؟ صحابہ کرام قدم قدم پر قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرتے تھے، اسی لیے وہ دنیا میں عزت سے مشرف ہوئے، دنیا کی سعادت کے حقدار بنے اور آخرت میں بھی کامیابیوں سے سرفراز ہوئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔
تو ناظرین، جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ جادو اور نظر بد کے آثار کم کرتی ہے۔ اسی طرح معوذتین سے دم کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں اپنے اوپر معوذتین پڑھ کر دم کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوتی تو میں اسے پڑھ کر دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ پھیرتی۔ حضرت امام بطال رحمۃ اللہ علیہ معوذتین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک ایسا راز رکھا ہوا ہے جو ان کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں ہے، کیونکہ یہ جامع دعائیں ہیں جن میں ساری بری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، سحر، حسد، شیطان کے شر اور اس کے وسوسے سے اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے حفاظت کے لیے۔ ناظرین کرام، معوذتین سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر اکتفا کرتے تھے۔ سورۃ الفاتحہ کے وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی، یعنی کہ جب آپ نماز کے لیے اٹھیں تو آپ وضو کر لیں، پہلے نماز پڑھیں اور اس کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ اگر نماز میں تھوڑا وقت پڑا ہوا ہے تو آپ اس وظیفے کو پہلے کرنے کے بعد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے سورۃ الفاتحہ کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جب آپ سورۃ الفاتحہ کو 9 بار مکمل پڑھ لیں تو آپ نے اللہ رب العزت کا مبارک نام یا رحمن یا اللہ 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سورۃ الفاتحہ 9 بار پڑھنی ہے اور ساتھ ہی یا رحمن یا اللہ 9 مرتبہ پھر پڑھنا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو 9 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ 27 بار پڑھی گئی اور آپ نے 27 بار ہی اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا رحمن یا اللہ کو پڑھا۔ پھر اس کو پانی پر دم کر دیجئے۔ اگر مریض نے اپنے لیے عمل کیا ہے تو خود اس پانی کو پی لیں، اگر کسی نے مریض کے لیے دم کیا ہے تو بھی اس مریض کو پلا دیں۔ انشاءاللہ تعالی مریض کو ہر بیماری سے اللہ تعالی فائدہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بات پر ضمانت دیتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے رہنے والوں پر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو کوئی بھی سورۃ الفاتحہ کا عامل بن جاتا ہے، اس کا بے تحاشا ذکر کرتا ہے، تو ایسے لوگوں پر معاشی تنگی نہیں ہوتی، انہیں غیب سے رزق ملتا ہے، بیمار ہو جائیں تو جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی مریض کی تیمارداری کے دوران اس کی شفا کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر 7 بار سورۃ الفاتحہ باوضو ہو کر پڑھی جائے تو وہ جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ خود بیمار ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی عرصے سے بیمار ہے، آپ یہ وظیفہ کیجئے اور انشاءاللہ تعالی دیکھیے کہ اللہ پاک آپ کو کیسے شفا عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام بیماروں کو جلد از جلد صحت یاب کرے، تمام پریشان حالوں کی پریشانی دور فرمائے، تمام مصیبت زدوں کی مصیبت دور فرمائے اور ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔